أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم المقام فدائیان اسلام، میرے دینی بھائیوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک انتہائی عجیب کاریگری ہے، اللہ کی عجیب مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت بھی ایک بہترین خلقت ہے۔ اگر حساب لگا کر اللہ کی مخلوق کو پہچاننا چاہیں تو آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ اور جتنے بھی دنیا کے سائنسدان یا سائنسٹسٹ ہیں، اگر پتہ بھی کرنا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پہ کتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، کتنی مخلوق کو بر کے اندر لگا رکھا ہے، کتنی مخلوق کو بحر کے اندر چھپا رکھا ہے، لیکن یہ کسی سائنسدان کی بات نہیں ہے، کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے ہر مخلوق کو حساب کر کے شمار کرے۔ ہزاروں کی تعداد ہے۔ کبھی ہم بیانات میں سنا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہ 18,000 صرف ایسے ہی بولنے میں آتا ہے، لیکن ورنہ تو اثر 18,000 نہیں ہے۔
یہ تو بات میں ہم سناتے ہیں کہ 18,000 ہے، کتابوں کے اندر یہ تعداد ملتی ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی مقامات سے مطالعہ کرنے سے، قرآن پاک کو ٹٹولنے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوق کو پیدا کیا ہے، آج تک کوئی مائی کا لال اس کا حساب لگانے والا پیدا نہیں۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت بنائی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ایک طرف رکھا ہے، دوسری طرف انسان کو رکھا ہے۔ انسان ایک طرف ہے، ایک پلیٹ فارم میں انسان ہے، پھر دوسرے میں جتنی مخلوق ہے، مکھی، مچھر، گھوڑے، گدھے، بیل، جتنے بھی ہیں انسان کے علاوہ، ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گراؤنڈ کے اندر جمع کیا ہے۔ یعنی ایسا بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان اور حیوان دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ پھر آگے دیکھیں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہاری شناخت کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے خاندان کو بنایا، ہم نے تمہاری پہچان کے لیے قبیلے بنائے، فلاں قبیلے کا یہ لڑکا ہے، پہچانا جاتا ہے، ہمارے نبی کا قبیلہ ہم جانتے ہیں، صحابہ کون سے صحابہ کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ مقصد بیان کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ دنیا کی ساری کائنات جتنے بھی ہے، سارے انسانات کو، حالانکہ نام ایک کا ہے، کروڑوں ایسے نام ہوتے ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے، دنیا کے اندر اگر ٹٹولے تو عبداللہ کئی کروڑوں لوگوں کے نام ہیں، لیکن آدمی عبداللہ سے پہچانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے لقب سے پہچانا جاتا ہے، اس کے خاندان سے پہچانا جاتا ہے، اس کے جو قبیلہ ہے اس کے اس تھرو سے پہچانا جاتا ہے، اس کے شہر سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوقات بنانے کے بعد انسان کو اس طرح بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم اردو استعمال کرتے ہیں، اور علاقوں کے اندر جا کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی زبان کو چینج کیا ہے۔ تمل ناڈو کے اندر جا کر دیکھیں اللہ نے وہاں کی زبان کو تمل بنایا ہے۔ آندھرا کے اندر جا کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی زبان کو آندھرا، وہاں کی جو زبان ہے مادری زبان، اس کو اللہ نے بنایا۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ ڈھانچے میں ڈھالا، اور مزید برآں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سر پہ شرافت کا تاج رکھا، اس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھا، اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھا، اس کے سر کے اوپر بزرگی کا تاج رکھا، اس کے سر کے اوپر اولیت کا ساتھ رکھا۔ انسان کو بنایا، خاندانوں کو بنایا، قبیلوں کو پیدا کیا، پھر مزید برآں اللہ نے آگے بڑھ کر یہ کیا کہ جو شرافت ساری مخلوق کے اندر اللہ کو دینا منظور تھا انسان کے سر کے اوپر بٹھا دیا۔ اب ایک طرف ہم نظر دوڑائے کائنات پر، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ آج سے 30 سال پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، نہیں تھے۔ جس کی عمر 30 سال کے باہر ہے وہ تو یقیناً تھا، جس کی عمر کم ہے وہ تو نہیں تھا۔ لیکن یہ عجیب ماجرا ہے، جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد ہماری زندگی جب 60 یا 70 سال کے آس پاس ہوتی ہے، پھر ہمیں چارپائی پر لے جا کر گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اس کے دوران اسی مخلوق کو جو انسان، جو مخلوق پیدا ہونے تک سے مجبور تھا، آخر قبر میں جانے تک بھی مجبور ہے، اسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے کیا کیا چیزوں کو پیدا نہیں کیا، کن کن چیزوں کو مہیا نہیں کیا۔ ایک طرف دیکھیں ہر چیز کو اللہ نے اسی انسان کے لیے پیدا کیا ہے، زمین و سورج کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، چاند تاروں کو لگا دیا ہے، درختوں کو اگا دیا ہے، ہواؤں کو چلا رہا ہے، دریاؤں کو بہا رہا ہے۔ ایک لفظ کے اندر اگر ایسا کہیں کہ ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک مقصد بنایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تابع بنا دے، انسان کے تابع بنا دے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اللہ نے کہا ہے میں نے تمہارے لیے پہاڑوں کو تابع بنا دیا، میں نے تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، میں نے تمہاری ضرورت کی خاطر تمہارے پینے کے لیے میں نے دریاؤں کو چلایا ہے، تمہاری ناک کی 2 نالیوں کے اندر ہوا کی سپلائی کے لیے میں ساری جہاں کے اندر کائنات کے اندر ہواؤں کو چلا رہا ہوں۔
صرف تمہاری خاطر سائے کے لیے میں نے آسمان کو کھڑا کیا، تمہارے راحت اور آرام کے لیے میں نے زمین کے میرا جو فرش ہے اس کو میں نے لگا دیا۔ غرض ہر چیز دنیا کے اندر جتنی بھی ہیں انسان کے علاوہ جتنی بھی ہیں ساری اللہ نے انسان کے تابع بنا۔ ایک طرف انسان کو چھوڑ کر حیوان بھی زندہ ہے، ان کو بھی اللہ نے ہمارے تابع لگا دیا ہے۔ ہم جانوروں کو گوشت کھانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کر دیا۔ اگر ہم سواری کا نظم کرنا چاہتے ہیں، سواری اختیار کرنا چاہتے ہیں، آج کے زمانے میں جو ہوائی اڈے ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ریل گاڑیاں، ٹرین ہیں، یہ تو پہلے کہاں پر تھی؟ اگر آدمی کو سفر کرنا پڑتا تو گھوڑے کا سہارا لینا پڑتا، اگر سفر کرنا پڑتا تو خچر کا سہارا لینا پڑتا، اگر دور و دراز کا سفر کرنا پڑتا تو اونٹ کے اوپر سوار ہو کر چلا جاتا۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر ذرے کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے تابع بنا دیا۔ آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انسان ہم سمجھتے ہیں کہ کیا نہیں کر رہا ہے۔ جس زمین کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا وہ چاند پر پہنچ رہا ہے، وہ تو ہواؤں کی سیر کر رہا ہے، وہ تو ہر چیز میں اوپر کی چیزوں کو حساب لگا کے نیچے آ رہا ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغوں کو ترقی کے لیے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ہر چیز تم کر سکتے ہو۔ میری بنائی ہوا کے اندر تم اڑ سکتے ہو، زمین میں اللہ نے کہا میں نے زمین کے اندر تہ کے اندر پانیوں کے دریاؤں کو بہا دیا، اس کے اندر تم اللہ کی مخلوق کو دیکھ سکتے ہو، اپنے دماغ سے تم اس زمین کے اندر کی جو سائنٹیفیکل جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ سکتے ہو۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع بنا دیا ہے۔ لیکن اب سوال اٹھتا یہ ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے جس کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو اللہ نے میرے تابع بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے سوال کیا ہے، اے اللہ تو نے ان کائنات کو پیدا کیوں کیا، اے اللہ تو نے زمین کے وجود کو کیوں بخشا؟ تو اللہ کہتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، میں نے زمین کی پیدائش کی ہے، آسمانوں کی پیدائش کی ہے، اور جو ان کے درمیان میں ہے میں نے ان سب کی پیدائش کی ہے، الا بالحق، مگر حقیقت کے اعتبار سے میں نے پیدا کیا ہے تاکہ میں تمہارے تابع ان کو بنا دوں۔ پھر ہمارا سوال پورا ہو گیا، اللہ سے ہم نے پوچھا اللہ تو نے زمین کو، دھرتی کو، دنیا کی چیزوں کو کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین کی کسی بھی ذرے کو میں نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ارے وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایک چیز کو بیکار کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھ لیں اگر ہمیں سفر پہ جانا ہوتا ہے، ریل گاڑی میں چڑھ گئے ہیں، بس میں چڑھ گئے، اگر کنڈکٹر آئے یا کوئی ٹی ٹی وغیرہ آ کر ہم سے پوچھ لے بھائی تمہارا ارادہ کیا ہے، کہاں جانا ہے، ہم کہیں کہ بھائی مجھے پتہ نہیں میں کہاں جاؤں، تو پاگل سمجھ کر نکال کر پھینک دے گا۔ کیوں؟ اس کا سفر بے مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر کے لیے جاتا ہے یا تو وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے یا سفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ طلب علم کے حصول کی خاطر نکلتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر کے لیے نکلتا ہے، سیاست یا سیاحت یا تفریح کے لیے نکلتا ہے، لیکن کوئی آدمی بے وقوف نہیں ہے کہ بلا وجہ سواری میں چڑھ کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ جب اس کی منزل اس کے دماغ میں سمائی ہو کہ مجھے فلے جگہ پہ جانا ہے تو اسی وقت وہ بس کے اندر قدم رکھتا ہے، اسی وقت وہ ریل گاڑی پہ سوار ہو سکتا ہے، اسی وقت وہ ہوائی جہاز کے اندر سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ورنہ تو اس کے دماغ کے اندر نقص رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میں نے اتنی مخلوق کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کبھی ایسا گمان نہ کرنا کہ اللہ نے یہ بیکار پیدا کیا۔ جب میں چھوٹا تھا ایک مرتبہ کسی کا باہر بیان سن رہا تھا، ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، تو ایک باہر سے ایک مولانا آئے ہوئے تھے، بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، ہمارا بچپنا تھا، ایک آدمی نے ان سے پوچھا جو کافر تھا، ایمان والا نہیں تھا، حالانکہ ایمان والا سمجھتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن اس کا شاہد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میں کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہاں یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم میری اس چیز کی خلقت کو سمجھ نہیں سکتے، یہ انسان کا قصور ہے، ورنہ تو اللہ کی ذات
عالی شان. تو اس وقت وہ صاحب جو حضرت آئے ہوئے تھے بیان کے دوران میں، انہوں نے کہا کہ ایک غیر تھا، ایک کافر تھا، انہیں اس نے سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو اس آدمی کا سوال تھا تو انسان جو گندگی کرتا ہے اس کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں تو اللہ نے کہیں کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو فوراً اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک سائنسٹسٹ، ایک ڈاکٹر نما آدمی تھا، اس نے کہا ہم نے اس کا بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے، اگر کسی کی پیدا ہونے کے بعد آنکھ نکل گئی ہو تو اس کا علاج اللہ نے اس کے اندر چھپا رکھا. ایک انسان کی غلاظت کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں، ایک سائنسدان بتا رہا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں پیٹ کا اندھا ہے اس کی بات نہیں ہے، جو کسی وجہ سے اس کی آنکھ نکل جاتی ہے یا آنکھ میں درار آنے لگتا ہے یا آنکھ کے اندر نقص رہ جاتا ہے، اللہ نے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس چیز کو پیدا کیا جسے تم بیکار سمجھ رہے. تو اب سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندگی کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی انسان کے تابع لگا دیا ہے. تو انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے؟ بس انسان کی حیثیت یہی ہے کہ جب دنیا سے آیا تھا تو اسے اٹھا کر لایا گیا تھا، جب جا رہا ہے تب بھی اٹھا کر لے جایا تھا. تو پھر اللہ نے تابع کیوں بنا دیا ہے ساری چیزوں کو؟ اور پھر انسان کی تخلیق کا وجود کیا ہے؟ ہزاروں سال پہلے جب اللہ اس دھرتی کو بنا رہا تھا، ابھی انسان کا وجود اس دھرتی پہ نہیں تھا، اس روئے زمین پہ انسان کو اللہ نے نہیں بنایا تھا. اس وقت جب عالم تھا، خالی تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر بھی عبادت ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن و ملائک کو یہاں پر مبعوث کیا تھا، یہاں پر انہیں بھیجا تھا، پیدا کیا تھا. جنات کی ایک بہت بڑا طبقہ، ان کی قوم، ان کا خاندان، ان کے کنبے، ان کے قبیلے رہا کرتے تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بڑائی بیان کرتے تھے. جب اللہ نے آدم کے پتلے کو بنانا چاہا، جب اللہ نے اپنے مقرب بندے حضرت آدم کی شکل کو تیار کرنا چاہا، تو آپس میں فرشتوں نے دیکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے. تو ڈائریکٹ فرشتے آ کر اللہ سے سوال کرنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے رب ذوالجلال، اے آقا، اے باری تعالیٰ، ہم نے دیکھا ہے کہ جس دھرتی پہ تو نے جنات کو بسیرا کروایا تھا وہی تیری نافرمانی میں مشغول رہے تھے، قتل و غارت گیری میں ملوث تھے. اگر تو بھی انسان کو وہاں پر دنیا کے اندر پیدا کرے گا تو یہ بھی ان لوگوں کی کاپی کریں گے، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے، تباہیوں کو پھیلائیں گے، تیری نافرمانی میں کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑیں گے. لیکن تو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے 1 میٹر لمبا چوڑا کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. سکوت کو اختیار کرو. اے میرے فرشتوں، تم اپنی انگلیوں کو اپنے منہ پر لگائے رکھو. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب میں جان رہا ہوں اتنے بڑے کائنات کا میں خالق ہوں، میں ان کا مقصد بھی جانتا ہوں، ان کی چیزوں کی، ان کی حرکتوں کی بناوٹ کو بھی میں جانتا ہوں، اسی کے بعد میں ان کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں. تو فرشتے خاموش ہو گئے. اب دنیا میں حضرت آدم سے لے کر نسل در نسل چلتی رہی، جو ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارا وجود ہوا ہے. اللہ نے ہمیں ہمارے بارے میں ان فرشتوں نے کہا، تو اللہ نے بھیج دیا دنیا کے اندر، ساری کائنات کو ہمارے تابع لگا دیا، ہر ذرے، ہر ٹکڑے، ہر چیز کو ہمارے تابع بنا دیا اور ہمیں ان کا مقتدی بنا دیا. ہم جو چاہے ان سے خدمت لے سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، جو چاہے چیزوں کو نچا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا، اے میرے بندو، ہر چیز کو تم نچا تو سکتے ہو، ہر چیز کو تم کھلا تو سکتے ہو، ہر چیز کو تم اپنی انگلیوں کے درمیان میں پھرا تو سکتے ہو، لیکن یہ نہ بھولنا کہ جن ساری چیزوں کو میں نے تمہارے تابع بنا دیا ہے، ان کا ایک ہر چیز کا مقصد ہے کہ وہ تمہارے تابع بنے ہیں، لیکن میں نے بھی تمہاری ایک مقصد کی خاطر دنیا میں تمہارا وجود بخشا ہے. ایسا نہیں کہ جاؤ دنیا کے اندر گوشت کھاؤ، جانوروں کو قتل کرو، ان کا گوشت کھاؤ، بس دنیا سے ختم ہو گئے. جاؤ اچھے کھانے پیو،
جاؤ عیش و آرام کی زندگی بسر کرو، جاؤ آرام کے بستروں پر سو کر مزے اڑاؤ، جاؤ دل میں جیسا آئے، جو کچھ آئے، جب کچھ آئے ویسا کر گزرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری چیزوں کو میں نے انسان کے تابع بنا دیا، میں نے ان کا مقصد میں نے یہ بنایا تھا کہ انسان کے پیروں تلے اپنے سروں کو جھکا دے، لیکن انسان کا بھی ایک مقصد میں نے یہ بنایا ہے کہ جتنے بھی سارے انسانوں کو میں نے پیدا کیا ہے وہ صرف میری عبادت کے لیے، میری پہچان کے لیے میں نے کرا ہے۔ اب پھر اور ایک سوال ہو سکتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمارے منہوں سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے کم پڑ گئے تھے کیا؟ اللہ کی جو ہم سے آنے پہلے جو مخلوق یہاں پر بسیرا کر رہی تھی وہ کیا اللہ کی عبادت میں کمیاں کی تھی؟ تو اللہ کو ہماری ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اللہ نے ہمارا وجود بخشا، پھر ہم سے کہہ رہا ہے تمہیں میری عبادت کرنا پڑے گی۔ تو آگے بات یہ ہے، صرف دنیا کے اندر ہم سے پہلے جنات اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے، صرف فرشتے ہی اللہ کی عبادت نہیں کیا کر رہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ درخت جو ہم کھڑے ہوئے لہراتے دیکھ رہے ہیں، اور جو گھروں کے اوپر جو بیل کی شکل کے اندر وہ سانپ راستے بنا کر نکل رہی وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ رہے ہیں۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، جو ہم سورج دیکھ رہے ہیں، جو ہم رات کی تاریکیوں کے اندر چاند ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں سورج لگا ہوا ہے، جب طلوع ہونے والا سورج دن کا طلوع ہوتا ہے تو اللہ سے پہلے اجازت لیتا ہے، آیا اے اللہ میں آج اس دھرتی پہ اتر آؤں یا نہ، اگر تیرا اجازت ہو تو میں ان کے سر پہ منڈ لاؤں گا، ورنہ اگر میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو آگے بڑھ جا، تو سورج ہمارے سروں پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی۔ جس دن رب ذوالجلال کا آرڈر مل جائے گا کہ اے سورج تجھے اپنی جگہ پہ رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا، تو سمجھ لے کہ ساری کائنات اس دن ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین کو لپیٹ دی جائے گی، ہر چیز توڑ پھوڑ کر فنا کر کے راکھ کر دی جائے گی۔ تو ہر چیز حتیٰ کہ ایک بے جان چیز آسمان وہ بھی اپنے خالق کو پہچان رہا، ہر جاندار چیز انسان کے علاوہ ہر چیز اپنے رب کو پہچاننے میں تلی ہوئی ہے، اپنے مالک کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی بیل سے الٹا پلٹا کام کروا رہا تھا، یعنی جو کھیتوں کی کاشت کاری وغیرہ اسے توڑ پھوڑ کرنے کی حکم دے رہا تھا، زبردستی کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیل کو زبان دی، تو انسان کے لہجے میں، انسانی زبان میں اس بیل نے کہا، اس بیل نے، جانور نے کہا، بات نہ کرنے والے جانور نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ایسی زبردستی کام نہ کروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھیتوں کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا، توڑنے کے لیے۔ ایک بے جان چیز جسے ہم موذی جانور کہہ لیں یا پھر درندہ کہہ لیں، وحشی کہہ لیں، چوپائے کہہ لیں، وہ جانور اپنے رب کی جو طاقت ہے اسے اور اپنے دنیا کے اندر پیدا ہونے والے مقصد کو جس کی خاطر اللہ نے اس کا وجود بخشا ہے اس کو جان گئے، ہر چیز اللہ کو پہچان گئی سوائے انسان۔ آدمی راستے میں جا رہا ہے، انسان دنیا کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ جہاں پر پھنس جاتا ہے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر انسان غافل ہے تو دینی معاملات سے غافل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہے، فیملی ہے، اچانک اس کا تقاضا نکل آیا، اپنی فیملی والوں کو ٹھہرایا، اپنی گاڑی موٹر بائک نکال کر نکل گیا، ایک اجنبی شہر میں گیا ہوا تھا، اب یہ صاحب لے کر گاڑی نکل گئے، راستے میں جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں جا کہاں رہا۔ جب
عین وقت میں ایک جگہ پہ جا کر رکتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ میں راستہ بھٹک چکا ہوں، میں نے اپنے رشتہ داروں سے میں نے تعلق کو ختم کر لیا ہے، میں نے اپنے دوستوں کے راہ کو کاٹ دیا ہے، میں اپنوں سے بے گانہ ہو چکا ہوں، اب میں راستہ بھٹک گیا ہوں، کئی منزل مقصود کو چھوڑ کر آگے نکل چکا ہوں۔ اسے ایک فکر لاحق ہوتی ہے، اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کے جسم پہ لرزہ دانی ہونے لگتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، تو فوراً فون اٹھاتا ہے، گوگل کے استعمال کر کے اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کے جھمیلوں کے اندر آدمی جتنا بھی پھنس جائے وہاں سے باہر نکلنے کی اتنی انتھک اور محنت پوری زور لگاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے نکل کر چلنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے سامنے دین جیسی بہت بڑی عظیم نعمت کو بنایا ہے تو کبھی ہمیں اس کی فکر نہیں ہوئی کہ ہم ناحق راستے پہ چل رہے ہیں، ہم ایسے راستے کو اختیار کر رہے ہیں جس سے میرے رسول بھی ناراض ہیں، جس سے ہمارا مالک بھی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ کبھی ہمیں اس کی تمنا نہیں ہوئی، کبھی ہمیں اس کی جستجو نہیں ہوئی، کبھی ہمیں اس کی تلاش نہیں ہوئی کہ ایسے گمشدہ ماحول کے اندر ہم گم ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے رب کے طریقوں نبی کی سنتوں سے منہ موڑ دیا ہے، اب ہم اپنے صحیح راستے پہ ہم اپنے آپ کو کیسے چلائیں؟ ہماری زندگی کی کئی ساری عمریں نکل چکی ہیں، کبھی آج تک ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت کیوں ہوئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک جگہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ میرے سامنے جھکا ہوا ہے، میری فرما برداری پہ تلا ہوا ہے، ہر چیز کو وہ میرے ارادوں کے مطابق کرنے لگا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی عبادت کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کے رکوع کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کے سجدوں کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کے اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادتوں کو سمجھ نہیں کرتے، وہ اللہ کی ہر آن بڑائی بیان کرتے ہیں، لیکن تمہارے دماغ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم میرے درخت و احجار کے جو وہ میری باقی بیان کرتے ہیں ان کو سمجھ سکو۔ اللہ نے ایک جملے کے اندر ساری چیز کو رکھ دیا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحوں کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ جب اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ ساری چیزیں میری فرما برداری کر رہے ہیں، میرے تابع ہیں، میری منشا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پوچھے کہ اللہ تم نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، تجھے ضرورت کیا پڑی؟ مقصد تو اللہ نے بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان کو بنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب ہم اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ تجھے ضرورت ہی کیوں انسان کو بنانے کی؟ ملائکے تھے، جن تھے، حور تھی، ہر چیز تیرے تابع، انسان کو ضرورت کیوں ہوئی؟ تو اللہ نے کہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کے علاوہ اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے اندر ایک راستوں کو دیا ہے، دو راستے نہیں دیا ہے، صرف اللہ نے انسان کو دو راستے دیے۔ ملائک ہیں اللہ کے پاس، جو فرشتے ہیں ان کی کمی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش الہی کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں رکوع میں گئے ہیں، قیامت تک بس ان کو رکوع کرنا ہے۔ بہت ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں ہیں، قیامت تک ان کو قیام کے اندر رہنا پڑے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے عرش کے سامنے جو فرشتے ہیں وہ سجدہ ریز ہیں، اپنی پیشانی کو اپنے اللہ کے سامنے قیامت تک ان کو ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا ہے بس ان کے اندر میں نے ایک مادے کو ڈالا ہے، دوسرے مادے کو نہیں ڈالا ہے۔ وہ ایک مادہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو میں نے فرشتوں کو بنایا ہے ان کے اندر میں نے صرف ایک مادہ ہے جو اطاعت کا مادہ ڈالا ہے، نافرمانی کا مادہ نہیں ڈالا۔ فرشتوں کو فحش کیا چیز ہے نہیں معلوم، فرشتوں کو گناہ کیا ہے نہیں معلوم، فرشتوں کو بے حیائی کیا چیز ہے انہیں معلوم نہیں ہے، وہ بے حیائی کے اندر کیسے ملوث ہو سکتے ہیں، وہ گناہ کے کاموں کے اندر کیسے اپنے قدم کو رکھ سکتے ہیں جب انہیں معلوم نہیں ہے کہ گناہ کے کام کیا ہے۔ اللہ خود بیان کر رہا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ معصیت کیا چیز ہے، بس ان کا کام ہی یہی ہے کہ بس وہ اپنے رب ذوالجلال کے احکام کے پابند بنے، اللہ جن چیزوں کا انہیں حکم دیتا رہے وہ ان کو بجا لاتے رہے۔
ان کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں۔ اللہ نے درختوں کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، احجار کو بنایا، ہر چیز کے اندر بھی اللہ نے طاعت کا مادہ رکھا ہے لیکن گناہ کا مادہ نہیں رکھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انسان کو مجھے ضرورت بنانے کی اس لیے پڑی کہ مجھے سب سے جو میرے پاس امانت والا بوجھ تھا وہ انسان کے حوالے کا۔ سب سے بڑا بوجھ میری چیزوں کے اندر، سب سے بڑی جو چیز میرے طاقت کے اندر تھی، ایک خزانہ تھا، وہ میں انسان کے سپرد کرنا تھا۔ انسان کے اندر یہی اتنی طاقت ہے کہ میری اس خزانے کو لے سکتا ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے اعتبار سے کیا کمیاں پہاڑ کے اندر رکھی ہیں، دریاؤں کے اندر کیا کمیاں رکھی ہیں۔ منو ٹینوں میل، سینکڑوں میل اگر آبادیاں بنی رہیں، اللہ کا ایک آرڈر آ جائے دریا کے بہنے کا، ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کے پانی فراہم کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، میں نے ایک امانت کو اس تخلیق پر رکھنا چاہا لیکن کسی نے قبول نہیں کیا۔ پہاڑ انکار کر دیے، پہاڑ کے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی، زمین پھٹنے کے قریب ہو گئی، ہر چیز اس بار امانت کو اٹھانے سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہدیے کے طور پر کلام پاک کو پیش کیا۔ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ان کو پیش کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوسری مخلوق پر آزمایا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ساری جتنی بھی مخلوق ہیں ساروں کی جسم پہ لرزہ کبھی طاری ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے قریب تھا، زمین پھٹنے کے قریب تھی، ہر چیز توڑ پھوڑ کر فنا ہونے کے قریب تھی، لیکن اس قرآن کے بوجھ کو سنبھال نہ سکی۔ تو اللہ نے آگے کہا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان کے اندر ایک ایسا طاقت ہے کہ اس کلام کے بوجھ کو انسان نے اٹھایا ہے۔ تو ہماری ضرورت کا اندازہ ہم لگائیں کہ اللہ کی اتنی ساری مخلوقات ہیں ہونے کے باوجود اللہ کا ایک کلام ہماری جو دوسری مخلوق ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکی، تو اللہ نے اس کلام کو ہمارے اوپر ڈال دیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ انسان کے اندر وہ طاقت ہے جو میرے سارے خزانے کے اندر سے میں نے جو اپنے کلام کو نکالا ہے وہ اپنے سر پہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے۔ پھر اسی میں سے اللہ نے کہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے انسان کو دونوں راستوں کا اختیار دیا ہے۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی برائی کر لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہر چیز تو اللہ کی ارادے اور مشیت سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس آپ پوچھیں بھئی شراب کیوں پی رہا ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا میں نے پی لیا۔ آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس سے پوچھیں کہ بھئی گناہ کیوں کر رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ میرے نامۂ اعمال کے اندر گناہ لکھنا پہلے سے طے ہو چکا ہے، تو میرے گناہ کرنے میں پریشانی کیا ہے۔ آدمی شراب پی رہا ہے، اس سے پوچھے وہی جواب دے گا اللہ نے جب چاہا ہے تو میں پی رہا ہوں، میرا قصور کیا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ لوگوں کے دماغ اللہ کی مشیت اور ارادے کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی مشیت ہے، ایک اللہ کی رضا ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی مشیت کس کو کہتے ہیں، اللہ کی رضا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے دو انسانوں کو پیدا کیا، دونوں کو اختیار دیا ہے، بھائی یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، دونوں کی رسیوں کو ڈھیل دے دیا، جو چاہے تم کرو۔ اب ایک بندہ قرآن والے اعمال کر رہا ہے، احادیث والے اعمال کر رہا ہے، لیکن دوسرا بندہ برائی کے اڈوں کے اندر ملوث ہے، بری جگہ پہ اپنے پیروں کو چلا رہا ہے۔ اب جو بندہ قرآن کے مطابق احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو چلا رہا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میری رضا ہے، کیونکہ اس نے میرے رضا والے اعمال کیے، یہ میری مشیت نہیں ہے۔ مشیت تو اللہ کی ہے کہ اللہ نے دونوں کو صحیح سالم پیر دیے ہیں کہ جدھر چاہے چل جاؤ۔ اگر دوسرا بندہ شراب پینے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کے پیروں کو فولڈ کر دے، مدوڑ دے، کیونکہ گناہ جو شراب پینا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ کا غضب چھلکنے لگتا ہے۔
اللہ کے اندر یہ طاقت تھی نا کہ اللہ اس کے پیروں کو مروڑ دیتا. اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس کے ہاتھوں کو گھما دے کہ وہ چوری ہی نہ کر پائے زندگی بھر. لیکن اللہ خاموش ہے تو اللہ نے اس کے ہاتھوں کو صحیح سالم چرانے کے لیے جو طاقت دی ہے یہ اللہ کی مشیت ہے. لیکن جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا والے کام نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں. ہم ہر چیز کو اللہ کی رضا والے کہتے ہیں. ہر چیز کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لکھنے سے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. یہ غلط ہے. ہاں یقیناً اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے گناہ کے کام کو تمہارے اندر کرنے کی صلاحیت دی ہے، طاقت رکھی ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہاتھوں کو کٹ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. آگے تمہاری مرضی ہے. اللہ نے 2 راستے دیے ہیں. ہاں ہمارے دنیا میں جتنے بھی بسنے والے آدمی، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اچھائی کا راستہ معلوم نہیں ہے، مجھے برائی کا راستہ معلوم نہیں. جب سے آدمی پیدا ہونے سے لے کر اس کے خبر کے جانے کے اندر تک اللہ نے ساری چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا. جب کوئی آدمی چیز چلانے لگتا ہے، نارمل حساب سے جو آدمی کی دھڑکنیں ہوتی ہیں جو ہلکی سی چلنے لگتی ہیں، جب وہ چرانے کے موڈ میں ہوتا ہے، چرائی کے اڈے پر ڈاکہ زنی پہ ڈالنے لگتا ہے، تو اس وقت اس کی جو دھڑکن ہے وہ تیز دھڑکنے لگتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہی دھڑکن کو ہم نے حکم دیا ہے کہ وہ یہ محسوس کرائے کہ یہ کام غلط ہے. آدمی کسی کا ناحق پیسہ دبانا چاہتا ہے، کسی کے مال کو لوٹنا چاہتا ہے، کسی کی زمین کو ادھر ادھر دیکھ کر دبانے لگتا ہے، تو ادھر ادھر اس کا دیکھنا اور اس کے اندر دل کے اندر جو دھڑکن کی تیز دھڑکنوں کا ابھر آنا، دھڑکنوں کا تیز ہو جانا، اللہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے دھڑکنوں کا مارنا ہو رہا ہے کہ وہ سمجھے کہ تو جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے. اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے. اللہ کی مشیت ہے یہ ہے کہ اللہ تیرے دھڑکنوں کو چلا رہا ہے. اگر چاہتا تو اللہ تیرے اس برائی کے کام کی وجہ سے تیرے دھڑکنوں کو بند کر دیتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ نے تیرے دھڑکنوں کو صحیح سالم رکھا ہے. لیکن جو تو کام کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا والے کام ہے. تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری خلقت کو انسان کی تابع بنا دی. ہر چیز کو انسان کے تابع بنا دیا ہے. ان کا مقصد ہے، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے تابع ساری چیزوں کو لگا دے. لیکن انسان کو بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ایک مقصد ہے، ہر کام میں قرآن کے مطابق عمل کیا جائے، ہر کام میں رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر اسی نہج پر چلا جائے. ہمارا ہر کام میں ہمارے اندر یہ بات پائی جائے کہ میرے اس کام سے میرے اللہ راضی ہو جائے، میرا ہر عمل ایسا. تو ساری باتوں کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ ہمارا اٹھنا، قدم کو اٹھانا، ہاتھوں کو نکالنا، آنکھوں سے دیکھنا. اللہ نے آنکھوں کو دیا ہے، قرآن اس آیات کو سمجھنے کے لیے دیا ہے، گناہ کے اڈوں میں پڑنے کے لیے دیا ہے، ناچ گانے کے لیے نہیں دیا ہے، فحش چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہے، ننگی عورتوں کو اس کا دیدار کروانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے. اتنی پکڑ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اے مسلمانوں، تمہارے لیے دنیا نے، جو اللہ نے دنیا کو بنایا، ایسا سمجھے کہ یہ قید خانہ ہے. بھئی قید خانے میں کوئی آدمی اپنے من سے کوئی کام کر سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے من سے کوئی کام کرنا چاہے گا تو پولیس ڈنڈے اٹھائے گا، دکھائے گا دور ہی سے، یہ بھائی تو یہاں پر جو آیا ہے قید خانے میں آیا ہے، تیرا اختیار نہیں چلے گا، تیری بس کی چیزیں نہیں چلے گی. یہاں پر جو ہمارا آرڈر ہوگا وہی تیرے لیے کرنا پڑے گا. تو اللہ نے ہمیں مثال دے کر سمجھایا کہ جو یہ امت ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، یہ دنیا کے اندر قید کے پنجرے کے اندر ہیں. انہی ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا جو میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہیں، جو میری سنت ہیں. اللہ کے ہر رضا الہی کی جو چیزیں ہیں ان کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس کے برخلاف جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت وہ چیز ہے جہاں پر اچھے اعمال کا بدلہ لیا جاتا ہے. ہمارے لیے جنت نہیں ہے. کافر اگر کوئی چیز اچھی کام کر لیتا ہے، کوئی ثواب کی نیت سے کوئی کام کر لیتا ہے، تو آخرت میں کافر کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. دنیا ہی کو اللہ نے کہ نبی نے اسے جنت بنا دیا ہے. ہر چیز کو یہیں پر وہ فائدہ اٹھانے والا ہے، ہر غم کو بھگتنے والا ہے. ہر چیز کو دنیا کے اندر سے لے لے گا. اچھائی چیز کرے گا تو اچھائی ملے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. مومن کے اعمال جو اچھائی کے لیے کیے ہیں وہ محفوظ کیا جائے گا. اس کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں دیا جائے گا، اس کا بدلہ کل آخرت کے اندر دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی نے واضح مثال سے لوگوں کو اس امت کو سمجھایا. تو آخر میں ایک بات کا، ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جو نہج چل رہے ہیں، ہماری زندگی جو الٹے سیدھے کاموں میں لگ رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے راہ پر ہم اختیار کر رہے ہیں. جنت کے راستے کو چھوڑ کر، نور کے راستے کو چھوڑ کر، چمک دمک کے راستے کو ہم چھوڑ کر دنیا کی چمک میں ہم پڑ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں.
ہم نے آج اتنے اعمال کیے ہیں کہ کتنے اعمال ہم نے ایسے کیے جس سے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہوتا. بس جس دن سے یہ احساس ہوگا اس دن سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنے راستے پہ لگا دیا ہے، اپنے راستے پہ چلا رہا ہے. تو صرف یہی بات ہے، ساری زندگی کا خلاصہ، ساری باتوں کا خلاصہ اور ہمارے رہن سہن مرنے تک کا ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری ہر چیز، ہر نگاہ، ہر بڑھنے والا قدم، ہر بڑھنے والا ہاتھ، ہمارا یہی ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال آئے کہ اس کام سے اللہ راضی ہے. تو ساری زندگی ہماری اللہ کے منشا کے مطابق بھی ہوگی، اللہ کی مشیت کے مطابق بھی ہوگی، اللہ کی رضا کے مطابق بھی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی منشا اور رضا والے اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ایسے اعمال کا صدور ہم سے کروائے، اور گناہ کے اڈوں سے، گناہ کے کاموں سے، غفلت کے راستوں سے جتنے بھی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، ساری امت کو اس سے محفوظ فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.